الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید اما بعد وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب وشدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه قال يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا منه يسأله ويصدقه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال يا محمد أخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى العراة الحفاة رواة الشاة والإبل يتطاولون في البنيان متفق علیہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں و امتیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور اس حدیث کے تعلق سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو اگر ام السنہ کہا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ اسلام کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو یہ حدیث سموئے ہوئے ہے۔ جس طرح کہ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہا جاتا ہے، یعنی سارے قرآن مجید کی ماں، یعنی سارے قرآن مجید کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ میں اسے ذکر کر دیا۔ تو بالکل اسی طرح سارے کے سارے سنت میں جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری باتیں اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جمع کر دیا۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان ھذا الحدیث یشتمل علی العلوم والمعارف والعبادات والآداب الاسلامیہ، کہ یہ جو حدیث ہے وہ تمام اسلامی علوم، آداب، لطائف، معارف اور سارے کے سارے قرآن، سارے کے سارے احادیث کے علوم پر یہ مشتمل ہے۔ تو اسی لیے اسے اگر ام السنہ کہا جائے تو بجا طور پر ہم اسے ام السنہ کہہ سکتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اب آئیے یہ حدیث جسے کہ ام السنہ کہا جاتا ہے اور اس میں سارے کا سارا اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں پیش کیا ہے، تو آئیے کہ یہ حدیث کیا ہے اور اس حدیث کا ترجمہ و تشریح کیا ہے۔ تو انشاءاللہ 2-3 درسوں میں اسی حدیث کے اوپر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص اچانک ہمیں نمودار ہوا، اور اس کا عالم یہ تھا کہ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے وہ پہنا ہوا تھا، وہ شدید سواد الشعر،
اور اس کے بال انتہائی کالے تھے، اور لا یرا علیہ اثر سفر، اس پر کوئی سفر کی علامتیں نہیں تھیں۔ اس زمانے میں بھی اگر آدمی اچھے سے اچھے اور آرام دہ سے آرام دہ سفر سے بھی اگر وہ آتا ہے تو تب بھی آپ ایئرپورٹ پر دیکھتے ہوں گے کہ جو لوگ نکل رہے ہیں تو تھکان ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس زمانے میں جب کہ لوگ اونٹوں، گدھوں اور گھوڑوں پر سفر کرتے تھے تو اس زمانے کا کیا عالم ہو، تو نہ تو کوئی اس پر سفر کی علامتیں تھیں، ولا یعرفہ منا احد، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی شخص اسے پہچانتا تھا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ وہ آدمی انتہائی خوبصورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ انہوں نے سلام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ قریب آئیں، تو وہ قریب آئے، کہا اور قریب آئے، اور قریب آ گئے، کہا اور قریب آئے، اور قریب آ گئے، یہاں تک کہ حتیٰ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے انہوں نے ملا دیا، ووضع یدیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ران پر انہوں نے رکھا، اور رکھ کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے۔ اس میں سے پہلا سوال یہ تھا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی وہ 5 باتیں گن کر بتائی کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور تم نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رمضان مبارک کے روزے رکھو، اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا قال صدقت، آپ نے بالکل سچ کہا۔ فعجبنا من کہ یسألہ و یصدقہ، ہم تعجب میں پڑ گئے کہ یہ آدمی پوچھ بھی رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے کہ آپ بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں، وَإِنَّهُ لَخَبِيرٌ، ہم کو یہ پتہ چل گیا کہ اس آدمی کو باتیں معلوم ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جانکاری رکھنے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام سے سوالات کر رہا ہے۔ پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے آپ ہمیں بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی 6 باتیں بتائی کہ ایمان یہ ہے کہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، کہ تم اللہ پر یقین رکھو اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر تم ایمان و یقین رکھو، اسے ایمان کہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ آپ نے بالکل درست کہا۔ پھر کہا احسان کیا ہے آپ بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، نہیں تو کم از کم یہ تصور رکھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ نے بالکل درست کہا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ قیامت کب آنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی پتہ ہے جتنا کہ پوچھنے والے کو پتہ ہے، یعنی جس طرح آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے، اس طرح مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا فاخبرنی عن اماراتہا، یہ بتائیے کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں، کہ قیامت کے قریب کی نشانیاں کیا ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، وان تری العراة الحفاة رعاة الشاء والابل یتطاولون فی البنیان، آپ دیکھیں گے کہ بکریوں کو چرانے والے، اونٹوں کو چرانے والے، ننگے بدن رہنے والے، ننگے پیر رہنے والے یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ اب اس کے بعد فغاب الرجل، وہ آدمی غائب ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا ردوہ الیہ، وہ آدمی کہاں گیا اسے لے کر آؤ۔ صحابہ کرام اس کے پیچھے گئے لیکن اس کا کچھ پتہ ہی نہیں۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فلبثت ملیا ثلاثۃ لیال، میں 3 رات تک پریشان رہا کہ یہ آدمی کون تھا، اچانک آیا، اچانک غائب ہو گیا، کون تھا، کہاں سے آیا، یہ کہاں چلا گیا. تو میں اسی کے بارے میں 3 دن تک فکر مند رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا عمر اتدری من السائل، آپ کو پتا ہے کہ وہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو کہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے. تو میرے محترم دوستو، اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور یہ بخاری، مسلم اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ آئی ہوئی ہے، اور تمام روایتوں میں کچھ نہ کچھ الفاظ کا اختلاف ہے، لیکن جو اس کا موضوع ہے، سبجیکٹ ہے، وہ ایک ہی ہے. اب آئیے اس پر ایک تشریحانہ نظر ہم ڈال لیتے ہیں. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ہیبت اور وقار عطا فرمایا تھا کہ کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہوئے گھبراتا تھا، اور آپ علیہ السلام سے بات کرنا، آپ علیہ السلام سے سوال پوچھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب حد سے زیادہ کوئی ضرورت پڑ جاتی تو اسی وقت وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیبت، آپ علیہ السلام کی ہیبت، وقار اور آپ کے اجلال اور تکریم کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر بھی دیکھ نہیں سکتے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد کبھی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بھر کر نہیں دیکھا. آپ کی عزت و احترام اور آپ کی اجلال و تکریم کی وجہ سے. اگر اس زمانے میں مجھے کوئی پوچھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے تو شاید میں صحیح طور پر بتا نہیں پاؤں. تو ایسے میں اللہ رب العالمین فرشتوں کو بھیجا کرتا تھا تاکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو سوال کرنا سکھائیں، تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین میں بھی یہ ہمت پیدا ہو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں. میرے محترم دوستو، اللہ رب العالمین نے 3 مخلوقات ایسی بنائی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے نمایاں ہیں اور افضل ہیں. ایک تو حضرت انسان. انسان کو اللہ رب العالمین نے جو جسم عطا فرمایا ہے وہ مادی جسم، یعنی اگر میں کہوں کہ ڈاکٹر معروف صاحب تو ان کا ایک جسم ہے، ان کے پورا وجود ہے، چھوا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کے الفاظ کو سنا بھی جا سکتا ہے. تو یہ انسان کا جو وجود ہے یہ مادی وجود ہے. لیکن 2 طرح کی مخلوقات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو جسم عطا فرمایا وہ مادی جسم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لطیف جسم عطا فرمایا. جن اور شیاطین یہ لطیف جسم کے مالک ہیں. اسی طرح فرشتے یہ بھی ایک لطیف جسم کے مالک ہیں. لطیف جسم کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہوا کو تو ہم محسوس تو کر سکتے ہیں لیکن اسے چھو نہیں سکتے، اسے پکڑ نہیں سکتے، اور ہوا کو قید نہیں کیا جا سکتا. ہوا یہاں سے نکلتی ہے تو وہ ہر جگہ چلی جاتی، تو نظر میں انسان کے نہیں آ سکتی، اور اس کا کوئی ایک خاص روپ نہیں ہے کہ جسے دیکھ کر آدمی یہ کہے کہ یہ ہوا ہے. تو میرے محترم دوستو، لیکن یہ کہ یہ محسوس ہوتی. لیکن جن اور شیاطین اور اسی طرح جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو لطیف جسم عطا فرمایا. اس طرح دھواں ہے کہ اس طرح کے ان کے جسم لطیف ہیں، اور جب تک یہ کسی جسم میں اپنے آپ کو نہ ڈھال لیں تو تب تک کوئی پتہ بھی نہیں پا سکتا کہ کون. مثلا جن اور شیاطین جو ہیں جب تک کوئی وہ جسم نہ دھار لیں تب تک نہ تو ان کو چھوا جا سکتا ہے نہ تو پکڑا جا سکتا. تو بالکل اسی طرح جو فرشتے ہیں یہ نورانی مخلوق ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو نور سے بنایا ہے، اور ان کی جو
इनकी जो हैयत है और इनकी शक्ल व सूरत है वो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी अपनी असली शक्ल में सिर्फ 2 मरतबा देखा। हालांकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हज़ारों मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हों, लेकिन एक आम इंसान के बस की ये बाहर है कि किसी फरिश्ते को उसकी अपनी शक्ल में देख ली और अपनी हालत में देख ली। और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो कभी एक सहाबी हज़रत दिहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल में आ जाते थे, या कभी कोई अजनबी शक्ल इख्तियार करके वो आ जाते थे। तो इसी तरह वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो यानी फरिश्ते का आना बस यही है कि जिस तरह अल्लाह ताला का पैगाम फरिश्ते 7 आसमानों से चंद सेकंडों में लेकर आया, यानी उनकी तेज रफ्तारी का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और आकर उन्होंने एक इंसान के खूबसूरत इंसान का जिस्म धार लिया और यकाए को मजलिस में आए और आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब। और आप अलैहिस्सलाम के पास जो बैठे, अब देखिए एक मुतअल्लिम के आदाब क्या है, इल्म सीखने वाले के आदाब क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो इस तरह बैठते हैं जैसा कि कोई हम तशहुद में जिस तरह बैठते हैं, अत्तहियात में इस तरह बैठे, और अपने दोनों हाथों को अपने रानों पर रखते हैं। और बाज़ शारिहीन हदीस ने कहा कि नहीं, उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों रानों पर अपने हाथ को रखा। तो इस तरह बाअदब होकर वो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आते हैं, हालांकि आसमानों के वो सबसे मुक़द्दस तरीन फरिश्ते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता है कि ये हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, लेकिन चूँकि इल्म हासिल करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को तलब इल्म के आदाब भी बताए कि एक उस्ताद के सामने किस तरह बैठना चाहिए। हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के सामने मुझ में इतनी भी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं वरक़ को पलट सकूं, कहीं ऐसा ना हो कि वरक़ पलटने की जो आवाज़ है कहीं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को डिस्टर्ब ना करे। इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह की हैबत का मुझ पर यह आलम होता था कि उनकी खिदमत में मैं पानी तक भी नहीं पी सकता। मेरे मोहतरम दोस्त, और आकर पूछते हैं आसान सवाल, और जितने हाज़रीन हैं तमाम को भी पता है। आज हमारा आलम यह है कि मौलवी साहब से कोई सवाल कर लेता है तो मौलवी साहब अभी बैठे ही रहते हैं, तो जो दूसरे गैर मौलाना लोग हैं तो वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। एक मरतबा एक मौलवी साहब से किसी ने पूछा कि मौलवी साहब ये बताइए कि वज़ू के बगैर नमाज हो जाती है कि नहीं। अभी वो बेचारे कुछ कहने ही जा रहे थे, एक जाहिल बोल पड़ा, कहा क्यों नहीं हो जाती। कहा, उसने पूछा कैसे हो जाती, कहा मैंने खुद कई मरतबा पढ़ी है। तो इस तरह जाहिल लोग अगर वो उलमा की मजलिस में अगर बैठे और इस तरह बात करना शुरू कर दे तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये लोगों की जहालत है। और उमूमन यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर कोई शख्स साहिब इल्म से पूछता है तो जो आदमी जिसके पास इल्म नहीं है वो भी बोलना शुरू कर देता है। हालांकि हकीकत यह है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सवाल करते तो सहाबा किराम बावजूद ये कि वो जानते थे लेकिन फिर भी वो कहते अल्लाह व रसूलुहु आलम, कि अल्लाह और उसके रसूल ज़्यादा जानते हैं। ये एक अदब है कि मजलिस में हमसे बड़ा आलिम है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम तो अपनी मालूमात दे सकते हैं, लेकिन अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाएंगे तो उम्मत का दामन इल्म से भर जाएगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ताल्लुक़ से भी आता है कि एक मरतबा सही बुखारी शरीफ की रिवायत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सहाबा किराम से कहा, ये दरख्त ऐसा है उसकी मिसाल मोमिन की तरह है
اور اس کی ہر چیز کارآمد ہے, کوئی چیز بھی بیکار نہیں. وہ کون سا درخت ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب آ گیا کہ بھائی یہ کھجور کا درخت ہو سکتا ہے, کیونکہ کھجور کے درخت کی ہر چیز کارآمد ہوتی ہے, کوئی چیز اس کی بیکار نہیں ہے. تو فوقع فی نفسی انہا النخل, میرے دل میں یہ آ گیا کہ یہ کھجور کا درخت ہی ہو سکتا ہے. لیکن حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور اس طرح کے جو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے, وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ ایسے بزرگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں, تو ان کی خدمت میں رہتے وہ ان کے موجودگی میں مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اپنی زبان سے کہوں, تو اس لیے میں خاموش رہی. تو میرے محترم دوستو, یہ مجلس کے آداب ہیں اور طلب علم کے آداب, اور یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے. تو چنانچہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں. اسلام کے معنی ہیں, یہ تو اسلام کا جو مصدر ہے وہ سلم سے ہے, یعنی جب آدمی, یعنی امن امان اس کے معنی ہوتے ہیں. جب آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ محفوظ ہو جاتا ہے, اس کا خون بھی محفوظ ہو جاتا ہے, اس کا مال بھی محفوظ ہو جاتا ہے, اور دنیا میں سزا سے وہ بچ جاتا ہے اور آخرت کے عذاب سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اسی لیے ایک مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں. اور اس کا ایک معنی یہ ہے کہ مان لینے والا, سر تسلیم خم کر دینے والا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تو مسلمان ہو جا, تو انہوں نے کہا کہ میں رب العالمین کے لیے مسلمان ہو گیا, یعنی رب العالمین کا فرما بردار. تو تسلیم کرنے کا نام ہے اسلام. حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اسلام کیا ہے, یہ آپ بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فاذا قالوا ذلك اسم مني دماؤهم واموالهم وحسابهم على اللہ, کہ مجھے لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے. جب گواہی دے دے, اسم منی اموالهم ودماؤهم, ان کے خون اور ان کے مال مجھ سے محفوظ, وہ حسابهم علی اللہ, اور ان کا حساب اللہ تعالیٰ پر. کوئی مسلمان اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے دیتا ہے تو چاہے اس کے دل میں کیا ہے, وہ ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں, تو وہ مسلمان گنا جائے گا. اسلام کے احکام اس پر نافذ ہوں گے, اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جتنے بھی حقوق ہیں اس کے ساتھ ہم پورا کریں. آج کل بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ بہت سب مولانا صاحب ایک مسلمان بھائی ہے قبر کی زیارت کرتا ہے یا وہاں پر یہ کرتا ہے, اس کا کیا حکم ہے, وہ مشرک نہیں ہے؟ میرے محترم دوستو, شرک کرنے کے باوجود وہ مسلمان, کیونکہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے. اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر رہا ہے تب تک ہم جو بھی ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں اسے ہم سلام کریں گے, اور اس کے بیمار اگر ہو تو اس کی عیادت کریں گے, اگر مر گیا تو اس کے جنازے کے پیچھے چلیں گے, غرض کہ ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پر حقوق و فرائض ہیں ہم اسے پورا کریں. ہاں, یہ کہ ساتھ ہی ساتھ اسے سمجھائیں گے اور اسے دین کی دعوت دیں گے اور حقیقت سمجھانے کی کوشش کریں گے, توحید کے راستے پر لانے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ آدمی مسلمان ہے. اور باقی اگر وہ شرک پر مر جاتا ہے تو اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہو, اور ہم اس کے تعلق سے کچھ بھی نہیں کہیں گے, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ تو جب جو 5 چیزیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں ایسی بتائی ہیں, یہ چیز تو انسان کے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے, وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار. بندہ چاہے دن میں ہو رات میں ہو, ہر وقت اس کے دل کے اندر یہ بات رہتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول سمجھتا ہوں.
اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کا انکار کر دے تو وہ آدمی دائرے اسلام سے باہر نکل جائے. تو یہ چیز ایسی ہے جو 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے ہر منٹ میں اور ہر منٹ کے ہر سیکنڈ میں انسان کے ساتھ رہنا لازمی اور ضروری ہے, اور اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ سچا معبود ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. تو اب ہم پر یہ ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کریں, تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم ادا کریں دن میں 5 وقت. تو یہ چیز ایسی ہے جو کہ روزانہ دن میں 5 مرتبہ کی جاتی ہے. پہلی چیز زندگی کے ہر سانس کے ساتھ انسان کے ساتھ رہتی ہے. دوسری چیز دن میں 5 مرتبہ. اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ سال میں 1 مرتبہ کی جاتی ہے. مثلا رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہے اور اسی طرح زکوٰۃ دینی ہے, یہ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے. اور پھر جو آخری جو رکن ہے وہ حج بیت اللہ, وہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے اگر آپ کے پاس استطاعت ہے. استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ تک جانے اور حج کرنے اور حج کے بعد واپس آنے کے اخراجات آپ کے پاس ہوں, جسم میں اتنی صحت ہو, پیسہ ہو, اور اس کے بعد جس وقت آپ جائیں تو اپنے بیوی بچوں کے پاس اتنا مال چھوڑ کر جائیں کہ وہ آپ کے محتاج نہ ہو, تو اسے کہتے ہیں استطاعت. اور یہ زندگی میں 1 مرتبہ فرض ہے. تو میرے محترم دوستو, ہاں اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, حج نہیں کرتا, تو وہ جب تک لا الہ الا اللہ کی اقرار پر قائم ہے وہ آدمی مسلمان. ہاں لیکن اگر وہ ان فرائض میں سے کسی کا انکار کر دیتا, وہ یہ کہتا ہے کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا, یا وہ نماز کا انکار کر دیتا ہے, زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیتا ہے, تو پھر ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ منافقین تک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نمازیں ادا کیا کرتے تھے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی صحابہ کرام نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ عبداللہ ابن ابی جو کہ منافقوں کا سردار ہے, آپ اسے قتل کر دیجیے, یہ آپ کے خلاف غلط پروپیگنڈے کرتا ہے اور یہ مسلمانوں کے اندر فتنے ڈالتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو, وہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے. کہیں لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ ان محمد یقتل اصحابہ, کہ بھئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہی صحابہ کو قتل کرتے ہیں یا اپنے ہی ماننے والوں کو وہ قتل کر دیتے. تو میرے محترم دوستو, کوئی بندہ جب ان 5 چیزوں کا وہ اقرار کرتا ہے تو ایسا شخص مسلمان ہے. لیکن اگر کوئی انکار کر دے, جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے, جو قبائل تھے تو کچھ مرتد ہو گئے تھے, کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم کو حضرت 5 وقت کی نہیں 50 وقت کی نماز پڑھا لیجئے, پڑھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے, لیکن ان کے جیب سے پیسہ نکالنا یہ بہت ان کے لیے رنج و علم کا باعث ہوتا ہے. تو ایسے ہی لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیو, انہوں نے ان کے ساتھ جنگ کیا اور کہا واللہ لاقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ, اللہ کی قسم میں ہر وہ شخص سے جنگ کروں گا جو کہ نماز کو تو مانتا ہے لیکن زکوٰۃ کو نہیں مانتا. نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے اور کہتا ہے یہ کو تو مانوں گا دوسرے کو نہیں مانتا. تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کا انکار کرنے والا یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آپ علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا قال صدقت, آپ نے بالکل درست کہا. ہم تعجب میں پڑ گئے کہ آدمی پوچھ بھی رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے بالکل درست کہا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے پتہ ہے۔ پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال کیا، آپ بتائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر ایمان ہم کہتے ہیں، لیکن ایمان کی حقیقت کیا ہے بہت سارے بھائیوں کو اس کا پتہ نہیں۔ ایمان کہتے ہیں ایسے یقین کو جو کہ انسان کے دل، دماغ اور اس کے سارے جسم پر زندگی بھر کے لیے چھایا رہے، تو اسے کہتے ہیں ایمان۔ اردو میں اسے یقین کہتے ہیں اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ اس سے آپ ایمان کو سمجھ سکیں کہ کوئی نوجوان اگر جا رہا ہو، اس کے سامنے سے کوئی نوجوان لڑکی اگر گزرے تو اس کی آنکھیں خیانت کرتی ہیں، بار بار وہ ہوسناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ خوبصورت اس کی ایک اپنی بہن رہتی ہے، لیکن کیا وہ اس کی طرف اس ہوسناک نگاہوں سے دیکھتا ہے جو کہ کسی غیر عورت کو یا غیر لڑکی کو دیکھتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ تو دن کے اجالے میں تو کیا، رات کے اندھیرے میں بھی کبھی ایسا برا خیال اپنے دل کے اندر نہیں لا سکتا، حتیٰ کہ خواب کے اندر بھی وہ کبھی ایسا کوئی برا خیال اس کے خواب میں بھی تک بھی نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس بات پر ایمان لایا ہوا ہے کہ یہ میری بات ہے، اور اس کا یہ یقین اس کے دل، دماغ اور اس کے سارے جسم پر اور اس کے سارے وجود پر چھا چکا ہے، اور یہ زندگی بھر چھایا رہتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایمان بھی ایسے ہی یقین کو کہتے ہیں، جس طرح ہم اپنے باپ کے باپ ہونے، ہم اپنے ماں کے ماں ہونے، اپنے بہن کے بہن ہونے پر ہم یقین رکھتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ رب العالمین موجود ہے، اور وہ اس کائنات کا مربی ہے، وہ رزاق ہے، وہ حکم الحاکمین ہے۔ میرے محترم دوستو، اللہ کا جو تصور ہے ہمارے پاس بڑا ہی کمزور اس کا تصور ہے، بلکہ بہت سارے لوگوں نے جو کرامتیں بیان کرتے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی شبیہ اس قدر خراب کر دی ہے کہ انہوں نے اس طرح لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ کوئی اللہ تعالیٰ بھی کوئی 200-400 سال کا بڈھا کوئی ہوگا جو کہ آسمانوں پر ہے۔ میرے محترم دوست، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے تعلق سے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو نہیں پہچانا جیسا کہ پہچاننا چاہیے۔ افسوس یہ ہے کہ آج امت اسلامیہ بھی، مسلمان بھی، مسلمانوں کی ایک اکثریت بھی اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں پہچانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسا ہے، کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا ان کو کوئی پتہ نہیں۔ ورنہ اگر اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا پتہ ہوتا تو ہرگز ایک مسلمان کبھی قبر پرستی کا شکار نہیں ہو سکتا، کبھی کسی زندہ یا مردہ انسان کے پر جا کر وہ اپنی جبین نیاز کو خم نہیں کر سکتا، وہ کسی کو اپنا حاجت روا سوائے اللہ کے ہرگز نہیں سمجھ سکتا، اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ علی حجویری میرے داتا ہیں، یا شیخ معین الدین چشتی یہ سلطان ہند ہیں، یا شیخ عبد القادر جیلانی کو وہ یا غوث المدد کے نام سے کبھی پکار نہیں سکتا۔ اور آج اگر پکار رہا ہے تو اللہ رب العالمین کا جو تصور ہے اس کے پاس یہ ایک دم بالکل گھٹیا تصور ہے، جس کی وجہ سے اس نے زندوں اور مردوں کو اللہ کے سوا اپنا خدا بنا رکھا۔ میرے محترم دوستو، میں سائنسی نقطۂ نظر سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو زمین جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ نارتھ اٹلانٹکا سے لے کر ساؤتھ اٹلانٹکا تک 18,000 میل کی اس کی لمبائی ہے، اور اس کی چوڑائی بھی اگر آپ ہندوستان یا پاکستان سے اسے ناپنا شروع کریں چوڑائی میں، تو وہاں تک پہنچتے پہنچتے یہ 18,000 میل چوڑی ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو زمین کا قطر ہے 18,000 میل لمبا ہے اور 18,000 میل چوڑا ہے، اور ایسے 6 لاکھ زمینیں ایک طرف رکھی جائیں تو تب جا کر ایک سورج بنتا ہے، تب جا کر کیا بنتا ہے؟ سورج۔ یہ سورج جو کہ ہم کو 9.5 کروڑ میل کی دوری سے صرف ایک روٹی کے ٹکڑے کے برابر نظر آ رہا ہے، وہ زمین سے 6 لاکھ گنا بڑا ہے۔ کتنا؟ زمین سے 6 لاکھ گنا بڑا ہے، اور
सूरज इतना दूर है कि 9.5 करोड़ मील की दूरी पर ज़मीन से है, और इतना दूर पर रहने के बावजूद भी उसकी जो रोशनी है ज़मीन को 8.5 मिनट के अंदर पहुंचती है। और इसी से साइंसदानों ने हिसाब लगाया कि जो रोशनी है 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 मील की रफ्तार से ज़मीन का फासला तय करती है। तो मेरा 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड के अंदर। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, जो छोटे छोटे सितारे हैं, इसके ताल्लुक से साइंसदान कहते हैं कि ऐसे कई करोड़ सूरज अगर रखे जाएं तो तब जाकर एक सितारा बनता है। कई करोड़ सूरज अगर मिलाए जाएं तो तब जाकर एक सितारा बनता है। और ये सितारे इस कदर दूरी पर हैं, इस कदर दूरी पर हैं, इस कदर दूरी पर हैं कि सूरज तो 9.5 करोड़ मील दूर पर होने के बावजूद उसकी रोशनी 8.5 मिनट तक पहुंच जाती है। लेकिन ये सितारे इतने दूरी पर हैं कि इनमें से बहुत कम ऐसे सितारे हैं जिनकी रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है, वरना ऐसे कई हजार खरब ऐसे सितारे हैं जो कि अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, और जब से बनाया है उनकी रोशनी ज़मीन की तरफ आ रही है, और शायद क़ियामत के करीब तक उसकी रोशनी ज़मीन तक पहुंचे। और ये जो छोटे छोटे सितारे हमको एक दूसरे के करीब नज़र आ रहे हैं, हकीकत में इतने दूर हैं कि एक सितारे से लेकर अगर कोई ऐसा रैकेट तैयार किया जाए जो कि 1 सेकंड के अंदर 1,86,000 मील की रफ्तार से दौड़ने वाला हो, तो एक सितारे से दूसरे सितारे के पास पहुंचने के लिए कई हजार करोड़ साल लगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, फिर ये आसमान कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा खला है, और ये अल्लाह ताला की मखलूक की कितनी इसमें अजीम है, और ये आसमान कितना बड़ा है, और ये अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात जो कि हमको इतनी दूरी से छोटे छोटे नजर आ रही हैं, वो किस कदर अजीम मखलूक़ात। मेरे मोहतरम दोस्तों, इतने अजीम मखलूक़ात, ये सारे के सारा एक आसमान की बात है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे 7 आसमान बनाए हैं, 7 ज़मीनें बनाए हैं। हदीस में आता है कि जो अल्लाह ताला जहाँ पर कदम रखता है उसे उसकी कुर्सी कहते हैं। अल्लाह ताला की जो कुर्सी है, अल्लाह ताला की कुर्सी के सामने इन 7 आसमानों 7 ज़मीनों की हकीकत इतनी भी नहीं है जितना कि एक बड़े सहरा में कोई लोहे की रिंग फेंक दी जाए। और अल्लाह ताला की कुर्सी अल्लाह ताला के अर्श के मुकाबले में वो ऐसी ही है जैसा कि किसी बड़े सहरा के अंदर कोई छोटी सी लोहे की रिंग फेंक दी जाए। तो फिर मेरे मोहतरम दोस्तों, उस पर जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुस्तवी है वो किस कदर बड़ा है। इसीलिए अल्लाह ताला की अजमत और अल्लाह ताला की किबरियाई एक मुसलमान के जहन पर बिठाने के लिए अजान में अल्लाह अकबर के अल्फाज दोहराए जाते हैं, अकामत में अल्लाह अकबर के अल्फाज दोहराए जाते हैं, नमाज में जिस वक्त आप हाथ बांधते हैं, जिस वक्त रुकू में जाते हैं, सजदे में जाते हैं, हर वक्त अल्लाह अकबर, ताकि एक मुसलमान के जहन में ये बात बैठ जाए कि इस कायनात को चलाने वाला सबसे अजीम परवरदिगार। मेरे मोहतरम दोस्तों, क्या ऐसा परवरदिगार ऐसे लोगों का मोहताज हो सकता है जो कि पता नहीं कितने सदियों पहले इस दुनिया से जा चुके हैं और जो कि पैबंदे खाक हो चुके हैं? क्या अल्लाह ताला उनकी मदद का मोहताज हो सकता है? मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसान अल्लाह ताला की अज़मत से नावाकिफ है, जिसकी वजह से आज दुनिया में जो कुछ शिरक पाया जा रहा है वो इसीलिए पाया जा रहा है कि इंसानों ने अल्लाह ताला की अज़मत को समझा। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इंसान के लिए ज़रूरी है कि वह अल्लाह ताला पर ईमान और यकीन रखे कि इस कायनात में अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन है और वो रज़्ज़ाक़ है और वही सारी कायनात को अल्लाह ताला चला रहा है। इस बात पर आदमी ईमान और यकीन लेकर आए। और बाकी जो 6 बातें हैं इंशाअल्लाह वो आइंदा दर्स में आप हज़रात के सामने पेश की जाएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको और तमाम मुसलमानों को अल्लाह की अज़मत पर ईमान और यकीन रखने की तौफीक अता फरमाए, उसकी किबरियाई के सामने अपने वजूद को झुकाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाक़िदाना परियों को भी है वजूद, परी
یہ سب خیالی مخلوق ہیں، خیالی مخلوق ہیں، اس کا کوئی وجود نہیں. ہاں، جن کو کہ دیو مالائی کہتے ہیں افسانوی، تو ان کا کوئی کیا ہے یہ نہیں ہے کہ پریاں وغیرہ، ان کا کوئی یہ نہیں ہے. یہ سب دیو مالائی قصے ہیں، اور کیا ہے یہ خیالی یہ ہیں، ان کا پریوں کا کوئی یہ نہیں. جن ہے، فرشتے ہیں، اور انسان ہے.